مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا، ہرگز نہیں، میں اپنے آقا کے ساتھ خیانت نہیں کرتا۔ انہوں نے میرے ساتھ احسان کیا ہے اور عزت کی ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور عزیز مصر کی بیوی ناراض ہو گئی اور اس نے اپنے خاوند سے شکایت کر دی، اور عزیز مصر نے معلوم کر لیا کہ عورت جھوٹی ہے اور یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا، بے شک تو ہی خطا کار ہے۔ اور مصر میں یوسف علیہ السلام کے جمال کے چرچے ہوئے۔ جب انہیں کوئی دیکھتا تو پکار اٹھتا، یہ آدمی نہیں ہے بلکہ یہ تو باعزت فرشتہ ہے۔ عورت کی ناراضگی زیادہ ہو گئی اور اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اب تم جیل جاؤ گے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ اور کچھ دنوں کے بعد عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوا دیا، اور عزیز جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی جرم نہیں، اور یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ اور یوسف علیہ السلام جیل میں داخل ہوئے، اور سب جیل والوں نے جان لیا کہ یوسف علیہ السلام نہایت شریف نوجوان ہیں، اور یوسف علیہ السلام انتہائی بڑے عالم ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے سینے میں نہایت رحم والا دل ہے۔ جیل والوں نے یوسف علیہ السلام کو پسند کیا اور ان کا احترام کیا، اور لوگ یوسف سے خوش ہوئے اور انہوں نے اس کی عزت کی۔ اس کے ساتھ جیل میں 2 آدمی داخل ہوئے، اور ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بیان کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں۔ اور ان دونوں نے یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر پوچھی، اور یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر کے عالم تھے، اور یوسف علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھے۔ لوگ ان کے زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی طرف سے بہت سے رب بنا رکھے تھے، اور کہتے تھے، یہ خشکی کا رب ہے، یہ سمندر کا رب ہے، اور یہ پانی کا رب ہے، یہ رزق کا رب ہے، اور یہ مینا کا رب ہے۔ اور یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھتے تھے اور ہنستے تھے۔ یوسف علیہ السلام یہ سب کچھ جانتے اور روتے تھے۔ یوسف علیہ السلام انہیں خدا تعالیٰ کی طرف بلانا چاہتے تھے، اور اللہ نے چاہا کہ یہ جیل میں ہو۔ کیا جیل والے نصیحت کے مستحق نہیں؟ کیا جیل والے آدم کی اولاد نہیں تھے؟ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے مگر آزاد اور جرأت والے تھے۔ یوسف علیہ السلام مالدار نہیں تھے لیکن سخی تھے۔ بے شک انبیاء ہر زمانے میں بھلائی کی سخاوت کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں کہا، بے شک ضرورت ان 2 آدمیوں کو میرے پاس کھینچ لائی ہے، اور ضرورت مند نرم اور جھکا ہوا ہوتا ہے، ضرورت مند اطاعت کرتا ہے اور سنتا ہے۔ اگر میں ان دونوں سے کچھ کہوں تو وہ ضرور سنیں گے، اور جیل والے بھی سنیں گے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جلدی نہیں کی، بلکہ اس نے ان سے کہا، میں تمہیں تمہارا کھانا آنے سے پہلے تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ بس وہ دونوں اطمینان سے بیٹھ گئے۔ پھر ان سے یوسف علیہ السلام نے کہا، میں خوابوں کی تعبیر کا عالم ہوں، یہ ان چیزوں میں سے ہے جن کی میرے رب نے مجھے تعلیم دی۔ وہ دونوں بخوشی مطمئن ہوئے۔ یہاں یوسف علیہ السلام کو موقع ہاتھ آیا اور انہوں نے اپنی نصیحت کا آغاز کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہ دونوں ان چیزوں میں سے ہے جن کی میرے رب نے مجھے تعلیم دی ہے، لیکن اللہ اپنا علم ہر ایک کو نہیں عطا فرماتا، اپنا علم مشرک کو نہیں دیتا۔ کیا تمہیں علم ہے کہ مجھے میرے رب نے یہ علم کیوں دیا؟ اس لیے کہ میں نے مشرکوں کی راہ چھوڑ دی ہے، اور میں نے پیروی کی ہے اپنے باپ دادوں کی شریعت کی، یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اور یہ توحید صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے اور لوگوں پر بھی، لیکن بہت سارے لوگ شکر نہیں کرتے۔ یہاں یوسف علیہ السلام نے ذرا توقف کیا اور ان سے دریافت کیا، تم کہتے ہو کہ باہر کا رب ہے، یہ رزق کا رب ہے اور مینا کا رب ہے، اور ہم کہتے ہیں اللہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا اللہ جو ایک اور زبردست ہے؟ خشکی، تری، رزق اور مینا کا رب کہاں ہے؟
مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین سے کیا پیدا کیا، یا ان کا کوئی حصہ ہے آسمانوں میں؟ زمین، آسمان اور انسانوں کی طرف دیکھو، یہ اللہ کی مخلوق ہیں، بس مجھے دکھاؤ کیا پیدا کیا انہیں، ان لوگوں نے جو اللہ کے سوا ہے، اور کس طرح خشکی، تری، رزق اور مینا کا رب ہے۔ یہ سب نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھے ہوئے ہیں۔ حکم، بادشاہی اور زمین اللہ کی ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی مضبوط دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب یوسف علیہ السلام اپنی نصیحت سے فارغ ہوئے تو ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی۔ کہا کہ ہر حال میں تم میں سے ایک بادشاہ کا ساقی ہوگا اور ہر حال میں دوسرا سولی پر لٹکایا جائے گا، پس پرندے اس کے سر سے بوٹیاں نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اور کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے آدمی سے کہ تم میرا تذکرہ اپنے بادشاہ کے سامنے کرنا۔ پس وہ دونوں نکل چکے تو پہلا بادشاہ کا ساقی پانی پلانے والا ہو گیا اور دوسرا سولی پر لٹکایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی وہ سچ ہوئی۔ اگلا واقعہ انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں سنایا جائے گا۔